راجوری اننت ناگ پارلیمانی سیٹ سے میاں الطاف نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہیں۔ پیر کی گلی کے اس طرف کیا چل رہا ہے اس پر بات نہیں کریں گے، بات کریں گے راجوری پونچھ کی۔ آپ بہت سارے لوگ مجھے میسج بھی کرتے تھے کہ میاں صاحب سے آپ کی بات ہونی چاہیے۔ میاں صاحب اس وقت سورن کوٹ میں ہیں، ایک شادی ہے، وہاں میاں صاحب تشریف لائے تھے تو ہمیں بھی موقع ملا کہ چلیے بات کر لیتے ہیں، کچھ جانتے ہیں۔ حضرت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ حضرت ایک چیز بتائیے گا، اگر راجوری پونچھ کے لوگ آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم میاں الطاف کو کیوں ووٹ کریں، اس کا کیا جواب ہوگا حضرت؟ ووٹ کیوں نہ کریں یہ بھی میرا ایک سوال ہوگا، اور میں بڑا پر امید ہوں اس بات پہ کہ کوئی یہ سوال کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے، جو مجھے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی میرے سے بات نہیں کی یا وہ مجھے نہیں ملے، وہ آج ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس کسی کو آپ نہیں بھیجنا، اس بار آپ کا کام ہم کریں گے، جی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ کا جو یہ راجوری پونچھ کا علاقہ ہے، میں یہاں ہر ایک کو اپنا ورکر بھی سمجھتا ہوں، ووٹر بھی سمجھتا ہوں، مقدم بھی سمجھتا ہوں، پارٹی کا آدمی بھی سمجھتا ہوں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ نیشنل کانفرنس سے نہیں جڑے ہوئے یا مقامی سطح پہ ان کی نیشنل کانفرنس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں، اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی اپنی طرف سے کہ اس وقت آپ ہمارا ساتھ دیجئے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کی بھی مجھے سپورٹ ملے گی، میں پر امید ہوں۔ باقی راجوری پونچھ کے لوگوں کے ساتھ یہ چوتھی پیڑھی میں ہمارا تعلق ہے۔ حضرت جناب بابا جی صاحب پہلی بار یہاں 1904 میں آئے تھے، تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ لگاتار قائم رہا۔ میرے دادا صاحب نے پونچھ میں سیاسی خدمت بھی کی، سماجی خدمت بھی کی، ادبی خدمت بھی کی، ہر طرح سے وہ راجوری پونچھ کے لوگوں کے ساتھ جڑے رہے، اور خاص طور پہ جب انہوں نے 1932 میں گجر جاٹ کانفرنس بنائی تو وہ راجوری پونچھ میں ہی بنی، اور یہاں ہی سے ایک کام جو ہے وہ شروع ہوا لوگوں کی اویئرنیس کا۔ اس وقت لوگوں پہ ظلم تھا، زیادتی تھی، بگار لیا جاتا تھا، سود در سود تھا، پولیس کی زیادتیاں تھی، سب کچھ۔ تو اس وقت جو چیز ایک یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے شروع کی تو وہ بھی یہاں ہی سے شروع کی تھی، تو پھر ہمیشہ سیاسی طور پہ بھی وہ یہاں سرگرم رہے۔ آپ کے پونچھ میں، راجوری میں جو یہ اتنے بڑے بڑے شاعر اور ادیب رہے بنے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ سب بھی میرے پردادا صاحب اور دادا صاحب کی مجلس میں ہی انہوں نے سیکھا بھی، اور وہ اتنے بڑے ادیب شاعر بنے۔ میرے والد صاحب 1947 کی جنگ کے بعد جب بہت زیادہ یہاں پہ تباہی ہو گئی تھی تو ان کو اس وقت ایمرجنسی افسر لگایا گیا تھا، تو وہ آپ کے پونچھ میں بھی رہے، راجوری میں بھی رہے، تو اس وقت جو لوگوں کی خدمت کی وہ لوگوں کو آج تک بھی یاد ہے، اسی لیے وہ میرے والد صاحب سے، میرے خاندان سے ہمیشہ اتنی محبت کرتے رہے ہیں۔ تو پھر 1965 کی جنگ ہوئی، تب بھی میرے والد یہیں رہے۔ پھر 1971-72 کی جنگ تھی، اس وقت وہ صادق صاحب کے ساتھ منسٹر تھے، تو جنگ کے دوران ہی صادق صاحب کی وفات ہو گئی، تو ان کو سرکاری طور پہ یہ ڈیوٹی پہ رکھا ہوا تھا، یہاں راجوری پونچھ کی ذمہ داری تھی۔ تو ان کو میسج آئی کہ آپ سری نگر آئیے، اب قاسم صاحب نے چیف منسٹر بننا ہے تو آپ کو نیا اوتھ لینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، یہ مشکل میں ہیں، میں بعد میں آؤں گا، پھر میں نے اوتھ لیا یا نہ لیا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اپنی ڈائریوں میں بھی ان چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیا حالات تھے، کتنی مشکلات تھیں، سب کچھ۔ تو وہ انہوں نے بھی سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی بہت زیادہ خدمت کی، اس میں راجوری پونچھ میں پوری ریاست میں کی، اور بغیر کسی رنگ و نسل کے، مذہب کے، ذات برادری کے، تو سب لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے رہے،
کام بھی کرتے رہے. کبھی کسی سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوچھا ہو کہ آپ کون ہو کیا ہو. جی. تو پھر انہوں نے خود 1983 میں درحال سے الیکشن لڑا تو وہ یہاں سے جیتے بھی. اور اگر ان کی آپ ڈائریاں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ وہ رجوری پونچھ کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے تھے. جی. کس کس وزیر اعظم کو انہوں نے یہاں لایا, کس کس وزیر اعلیٰ کو لایا. تو چاہے انڈیویجول کام ہو یا مجموعی کام ہو تو وہ کیے. اور 1987 سے میں نے بھی خدمت کی. آپ کا کوئی آدمی پونچھ کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی گیا ہوں تو انہوں نے میری بات نہیں سنی یا مجھے ایکوموڈیٹ نہیں کیا. تو ہم تو اپنے علاقے سے زیادہ ہمیشہ خیال کرتے رہے ہیں. تو خاص طور پہ پھر 1996 کے بعد جب یہاں پہ ملیٹنسی شروع ہوئی تو اس وقت 90 میں ملیٹنسی شروع ہوئی, 96 میں ہماری حکومت بنی, میں دوبارہ MLA بنا, منسٹر بنا. تو وہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ہم اس وقت نہیں پہنچے اس مشکل حالات میں. جی. اور خاص طور پہ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. آپ کے ہسپتالوں کی اتنی بری حالت تھی جب میں ہیلتھ منسٹر تھا, اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پونچھ کا جو ہاسپٹل ہے اس پہ شیلنگ ہوتی رہی, پار سے جو بم وغیرہ پڑتے رہے. تو ہم نے اس وقت یہاں سنبھالا. آپ کا ایک بھی پورے ڈسٹرکٹ پونچھ میں مینڈر اور پراپر پونچھ کے بغیر کوئی ہاسپٹل مجھے لگتا ہے سرن کوٹ بھی کسی حد تک چلتا تھا. تو سارے اسپتال جو ہیں وہ میں نے کھلوائے. مجھے اس بات کا فخر ہے. جو ادھر ادھر تھے سارے اسپتال بند تھے, اسٹاف لایا کیا, ان کو ISM ڈاکٹرز جو ہیں ہر جگہ اپوائنٹ کیے, کیونکہ MBBS ڈاکٹر اس وقت مل ہی نہیں رہے تھے. جی. ایک وقت یہ حالت تھی کہ میں نے پیرامیڈیکل کا انسٹیٹیوٹ کھولا ٹریننگ کے لیے پونچھ میں, تو کوئی نرس کی ٹریننگ کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھا. تو آئی کنٹیکٹڈ, میں نے اپنے سکھ بھائیوں سے ملا. میں نے کہا یار اور تو کوئی نہیں ملتا, شاید ہو سکتا ہے آپ کی کمیونٹی میں ہو, تو ہمیں یہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں. تو وہ وقت بھی دیکھا, پھر اور بھی مجھے موقع ملا. میں تب سے 87 سے ہوں. تو میں تو اپنی طرف سے بڑا اس بات سے مطمئن ہوں, کوئی ووٹ دے مجھے یا نہ دے, کہ ہم نے خدمت کی ہے, ہر لحاظ سے خدمت کی ہے, اور یہاں کے لوگوں نے بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ پیار کیا ہے. جی. حضرت ایک چیز یہ بتائیے گا کہ راجوری اور پونچھ میں عام تاثر یہ ہے کہ راجوری پونچھ میں نیشنل کانفرنس میاں الطاف صاحب کے دم سے ہے, میاں الطاف صاحب نیشنل کانفرنس کے دم سے نہیں ہے. نہیں, میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. نیشنل کانفرنس ایک بڑی جماعت ہے, اس کی خدمات ہیں اس ریاست کے لیے جس میں رجوری پونچھ بھی شامل ہے. تو لوگوں کو اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جی. باقی اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ وہ پارٹی لائنز سے اوپر اٹھ کے بھی کرتے ہیں, ذات برادری سے اٹھ کے کرتے ہیں. اس میں کوئی رنگ و نسل کی, مذہب کی بات نہیں ہے. میرے ساتھ مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, سکھ بھائی بھی کرتے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر سپورٹ کریں. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان سب کی سپورٹ لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا, کیونکہ میں نے کبھی کسی کوئی ڈویژن کی بات نہیں کی ہے. جی. میں بڑا یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں, اور مجھے اس سے نہیں ہوتا ہے. میرے سامنے غریب آدمی جو ہے, یتیم جو ہے, بے کس جو ہے, میری پریارٹی ہمیشہ وہی ہوتا ہے, اور وہی میری کامیابی کی وجہ بھی وہی ہے. باقی جہاں تک الیکشن کی بات ہے, الیکشن میں تو دیکھیے جان بوجھ کے اس الیکشن کو ڈیلے کیا گیا, اتنا لمبا کھینچا گیا. ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے, چاہے یہاں کے ہوں یا اس سائڈ کے ہوں, کہ آپ 2 مہینے سے ایک کانجنسی کو الیکشن میں پھنسا کے رکھو. تو بہانہ بنایا گیا کہ روڈ میں پسی آ گئی ہے. تاریخ میں تو کبھی ایسی مثال ملتی نہیں کہ روڈ پہ پسی آ گئی ہو اور وہ پارٹیاں لکھیں جو الیکشن لڑتی ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شک آور ہو جاتی ہیں, ڈاؤٹ فل بن جاتی ہیں. جو الیکشن کمیشن ہے اس کی انٹیگریٹی پہ بھی کوسچن مارک لگتا ہے. اب میری تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, صاف و شفاف ہونا چاہیے. تو باقی کوئی رجوری پونچھ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی
اس سلیکشن میں کوئی پرابلم نہیں لگ رہی ہے اننت ناگ میں یا کلگام میں بھی، اور خاص طور پہ کانگریس کا میں بہت مشکور ہوں، جی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ بہت مدد کر رہے ہیں ہماری ساؤتھ میں، اور ان کا بڑا سٹرانگ بیس ہے. آپ مطمئن ہیں کانگریس کے بہت اس زیادہ alliance سے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر فاروق اور ام عبداللہ مطمئن ہے، میری بات ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو ہر وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں تو مشکور ہوں کہ میر صاحب خود میری نامینیشن پیپر بھرتے وقت میرے ساتھ رہے، اور انہوں نے پھر جو پریس میں میرے متعلق الفاظ کہے تو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا بڑا اچھا اثر ہے ساؤتھ میں، اور وہ گراؤنڈ لیول پہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے. پھر تارگامی صاحب پہلی بار انہوں نے اتنی کھل کے کسی کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ اوپنلی میری سپورٹ میں آئے ہیں، میری پارٹی کی سپورٹ میں آئے ہیں. تو مجھے بالکل میں اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، اننت ناگ ہو یا کلگام ہو. حضرت اس پورے الیکشن میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی خوبصورت دیکھنے کو ملی ہے. جب ہم کشمیر کے نیتاؤں کے بیان سنتے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے کو تیار رہتے ہیں. یہاں جن دو لوگوں کے بیچ میں مقابلہ ہے، میاں الطاف صاحب، محبوبہ مفتی صاحبہ، وہ بھی جہاں تقریر کرتی ہیں بڑے احترام سے آپ کا ذکر کرتی ہیں. آپ بھی جب محبوبہ مفتی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو سیاست میں ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے. نہیں، ہماری پہلے سے یہ روایت رہی ہے. میرے آپ کنگن میں آ کے پتہ کر لیجئے، یا یہاں بھی رجوری پونچھ میں جموں میں بھی پوچھ لیجئے کہ میں پرسنل کسی کے ساتھ کبھی اٹیک کرتا ہی نہیں ہوں، اور پھر جہاں کبھی کر لے وہ ٹکر، تو پھر اس ٹکر کو میں پورا بھی پھر لڑتا بھی ڈٹ کے ہوں. پھر میں آدھے راستے میں نہیں چھوڑتا ہوں. لیکن ادروائز میری یہ عادت نہیں ہے پولیٹکس میں کہ میں کسی سٹیج سے کبھی کروں یا کچھ. تو میں نے پہلے بھی نہیں کیا، تو اب بھی نہیں کروں گا. البتہ جہاں میرٹ کی بات ہوگی، جہاں ذات کے بغیر کسی پارٹی کا رول ایسا رہا ہوگا، وہاں جہاں بات کرنی ہوگی وہاں کریں گے. لیکن ادروائز یہ پرسنل اٹیک وغیرہ کرنا، یہ تو. میاں صاحب ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. کیا اس الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا؟ اپنی پارٹی کی وہ حمایت کر رہی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ترون چوگ جب یہاں پہ آئے، میٹنگ ہوئی 13 تاریخ کے بعد اپنی پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی مل کر کمپین کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مل گئے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس بہت ووٹ ہے راجوری پونچھ میں، تو مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں، میرے لیے تو مشکل نہیں ہو سکتا. دیکھیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی اسی کا فیصلہ سب کو قبول کرنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے دن میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ وہ آج کے دن میں مجھے نہ PDP سے کوئی پرابلم لگتی ہے اور نہ BJP سے لگتی ہے. BJP نے خود اس سیٹ پہ کنفیوز ہوئی، جو ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خود جتنا اس سیٹ کے بارے میں انہوں نے کہا، یہ میری رائے ہے، ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ پوری سیٹ جموں کشمیر میں انہوں نے ایسی خود بنائی کہ ہم نے کھلانا ہی کھلانا ہے کمل کا پھول، ہم نے کہنا ہی کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ BJP کی جہاں اسٹرینگتھ ہے، میں اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی ان کی اسٹرینگتھ ہے، اور وہ جس طرف جائیں گے تو اس آدمی کو ووٹ پڑیں گے، وہ ان کی سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ووٹ پڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو کنفیوژن بھی شروع کیا وہ BJP نے کیا، اور BJP پاور میں ہے تو BJP کے ہوتے ہوئے BJP کو الیکشن پوسٹ پون بھی نہیں کروانا چاہیے تھا. یہ بھی ہمارا ان سے گلہ ہے، نہ اپنی پارٹی کو کروانا چاہیے تھا. باقی وہ ٹھیک ہے، اگر اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. تو ہمیں بھی جو سپورٹ کرنے والے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کا فضل رہے گا. لوگوں کا جو ریسپانس میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اس سے میں مطمئن ہوں. میں اتنا ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں. حضرت ایک چیز یہ بتا دیجئے گا کہ راجوری پونچھ کی جب سیاسی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سیاسی تاریخ میں راجوری پونچھ کا الیکشن ہمیشہ دو برادریوں کے بیچ میں تقسیم رہا ہے. اس بار میاں الطاف صاحب یہاں پر ہیں،
آپ کی گدی کا احترام تمام برادریاں تمام مذاہب کرتے ہیں، لیکن اس وقت بحیثیت سیاستدان میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، لگتا ہے راجوری پونچھ سے، چونکہ آپ نے تو نبض پکڑی ہے یہاں کی، لگتا ہے کہ ہوگا برادری واد یہاں؟ میں آپ کو بتاؤں بات ہے کہ یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم نے جب آج تک کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس برادری کے ہو. اگر آپ کے رجوری پونچھ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ جو برادری ازم کا یہ رکھا ہوا ہے یہ سیاستدانوں نے رکھا ہوا ہے. وہ اس رجوری پونچھ میں کہیں کوئی سڑک چلنے کے قابل نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی اچھا کالج نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کہیں پانی کا اچھا نظام نہیں ہے. تو یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ اس اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو لڑاتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں لڑنا چاہتے، اور خاص طور پہ میرے معاملے میں بالکل نہیں لڑنا چاہتے. میں اس بات سے پر امید ہوں. اور جو لوگ زیارت شریف پہ جاتے ہیں رجوری پونچھ کے، جب مغل روڈ کھلی ہوتی ہے تو 100 سے 200 آدمی روز جاتا ہے. تو جب وہ زیارت شریف پہ دعا مانگتے ہیں، یا میرے والد صاحب جب ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا آج میں دعا کرتا ہوں، تو اس مجلس میں سب بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں پوچھا اس مجلس میں کہ آپ بتاؤ کہ جی آپ کس مذہب کے ہو اور آپ کس برادری کے ہو، آپ باہر چلو تو میں اس گجر کے لیے دعا کر لوں گا یا پٹھان کے لیے کر لوں گا، تو دوسرے کے لیے نہیں کروں گا، آپ کے لیے دوسری دعا کروں گا. تو یہ فارمولہ ٹوٹل کسی بھی صورت میں یہ کچھ لوگوں کی دل بہلائی کے لیے یہ معاملہ ہے، ورنہ مجھے ایسی کوئی بات لگتی نہیں، اور نہ اس میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے. میاں الطاف صاحب، راجوری اننت ناگ پارلیمانی سیٹ پر اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہیں. 25 تاریخ کو الیکشن ہے. ابھی میاں الطاف صاحب راجوری اور پونچھ کے دورے پر یقیناً بعد میں بھی آئیں گے. ابھی تو پونچھ ایک بڑا طبقہ درگاہ کے ساتھ اور میاں الطاف صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 25 کو الیکشن ہے. میاں صاحب کا بھی امتحان راجوری پونچھ میں، اور ان لوگوں کا بھی امتحان جو پچھلی کئی دہائیوں سے اس خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حضرت بہت شکریہ.